سلام دوستو، آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان لینڈ ریفارمز بل 2024 کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 پروگرامز میں میں نے اس بل کے حوالے سے تاریخی پس منظر بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت ساری اصطلاحات اور بہت سارے مفہوم جو اس بل کے اندر موجود تھے ان کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ پچھلا پروگرام جو تھا وہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے حوالے سے تھا اور اس کا تاریخی پس منظر میں نے آپ کو بتایا، اور اس کو سمجھنا آج کے اس بل کے ڈسکشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس سے پچھلا پروگرام تھا وہ تھا خالصہ سرکار کے حوالے سے، وہ اس کا جینیسس کہاں ہوا، یہ قانون کہاں بنے، گلگت بلتستان میں کیسے یہ قوانین آ گئے اور اس کا آج کے دور میں کیا ریلیونس ہے، اس حوالے سے بھی میں نے تفصیلاً بات کی ہے۔ تو پچھلے 2 پروگرامز اس لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اگر آج اس بل کے ڈسکشن کو آپ نے سمجھنا ہے تو ان پروگرامز کو ضرور دیکھیے تاکہ آج کے پروگرام کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو آئے دوستو سیدھے ہم بل کی جانب جاتے ہیں۔ دوستو یہ 15 صفحات پر مشتمل بل ہے جس کو گلگت بلتستان کے 16 رکنی ٹیم نے جو تشکیل دی گئی تھی اس بل کے حوالے سے، اس نے اس کو پیش کیا ہے۔ اب اس بل کے حوالے سے بہت سارے کنٹروورسیز ہیں، بہت ساری اس میں خامیاں آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جس میں گلگت بلتستان لائرز فورم ہے، گلگت بلتستان سول سوسائٹی کے مختلف فورمز ہیں اور سوشل میڈیا کے کچھ نیٹ ورکس ہیں جہاں پہ اس بل پہ ڈسکشن آلریڈی شروع ہو چکی ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ میں جنرل ڈسکشن کرنے کے بجائے بل کو سامنے رکھوں گا اور بل کو پڑھ کے ہی اس کی انالیسس کروں گا تاکہ ہمیں اور آپ کو اس بل کو مکمل طور پہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ بل کے اندر جو زبان استعمال کی گئی وہ قانونی زبان ہے، اس لیے ہر کوئی عام شہری جو ہے اس کو سمجھنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس کو سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ 2 بڑی اہم چیزیں ہیں دوستو اس بل کے حوالے سے۔ دیکھیں، یہ ابھی ایک ایکٹ نہیں بنا ہے، یہ ابھی بل ہے۔ بل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک 16 رکنی ٹیم نے تجویز کیا ہے اور یہ کیبنٹ سے اس ٹیم کی انڈورسمنٹ کے بعد، منظوری کے بعد ابھی گلگت بلتستان اسمبلی میں پیش ہونا ہے۔ جب یہ اسمبلی میں پیش ہوگا اور اکثریتی ووٹ سے اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو یہ ایک قانون بنے گا، ایک ایکٹ بنے گا اور اس کا فی الفور گلگت بلتستان پر اس کا امپلیمنٹیشن یا یہ نافذ العمل ہو جائے گا، اور جب یہ نافذ العمل ہو جائے گا تو اس کے بعد بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اب ہمیں اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے کیونکہ اس بل کا تعلق میرے اور آپ کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ گلگت بلتستان کے طول و عرض میں رہنے والے تمام باشندوں کا اس بل سے گہرا تعلق ہے کیونکہ اس میں زمین کی ملکیت کے حوالے سے، مالکانہ حقوق کے حوالے سے، زمین کے استعمالات کے حوالے سے، اسٹیٹ لینڈ اور پبلک لینڈ کے حوالے سے مکمل طور پہ قانونی بحث کی گئی ہے۔ اس لیے اس بل کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس میں بہتری کے لیے، اس کی امپرومنٹ کے لیے بات کرنی چاہیے، کیونکہ جب ایک دفعہ قانون بن جائے اور اس میں لکوناس رہ جائے یا اس میں خامیاں رہ جائے تو بعد میں بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کانفلکٹس پیدا ہو سکتے ہیں کمیونٹیز کے بیچ میں، لوگوں کے درمیان، حکومت اور لوگوں کے درمیان کانفلکٹس ہو سکتے ہیں۔ تو ان تمام پیچیدگیوں کو اوورکم کرنے کے لیے یا ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو قانون بننے سے پہلے، اس کو ایک ایکٹ بننے سے پہلے اس کی پوری تشریح کی جائے، سادہ انداز میں تمام لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو نئے طریقے سے مرتب کر کے اس میں جو خامیاں ہیں ان کو دور کر کے ایک متبادل بل بھی تجویز کیا جا سکتا ہے۔ تو میری کوشش ہوگی اگلے پروگرام میں ایک متبادل بل کی بھی بات کروں گا اور اس کے خد و خال آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آج ہم بات کرتے ہیں دوستو اس بل کے حوالے سے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں اس بل میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے اس بل میں جو پہلا اس کا آبجیکٹو بیان کیا گیا ہے یا مقصد بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ٹو پرووائڈ این ایفیشینٹ میکنزم for utilization of land for the benefits of people of Gilgit-Baltistan by conferring proprietary rights to the people of Gilgit-Baltistan
over the portable land of گلگت بلتستان. تو یعنی اس بل میں کہا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو قابل تقسیم زمین، یا پارٹیبل کا مطلب ہے قابل تقسیم یا قانونی زبان میں، یا ایسی زمین جس میں حصہ داری کی جائے، اس کے حصے بنائے جائے، تو وہ زمین جو ہے لوگوں کی بینیفٹ کے لیے یا لوگوں کے مفاد اور فائدے کے لیے، اس کے استعمال کو بہتر کرنے کے لیے اس بل کا مقصد بتایا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو پراپرٹی رائٹس دلائے گا اور ان کو پراپرٹی رائٹس دے گا. تو یہ بڑا دعویٰ ہے. لیکن دوستو اس بل میں جو ٹرم استعمال ہوا ہے وہ ہے پارٹیبل لینڈ. پارٹیبل لینڈ سے کیا مراد ہے؟ پارٹیبل لینڈ سے مطلب ہے وہ زمین، وہ اراضی جو قابل تقسیم ہے. اس بل میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ پارٹیبل اور امپارٹیبل یعنی قابل تقسیم اور ناقابل تقسیم دو طرح کے جو ہے وہ اس زمین کے دو بتائے گئے ہیں، دو کیٹیگریز بتائے گئے ہیں. تو پارٹیبل لینڈ جو ہے اس میں گلگت بلتستان میں کتنی زمین ہے؟ گلگت بلتستان میں آپ جانتے ہیں کہ ٹوٹل اس وقت جو زیر کاشت زمین ہے یا جو یوز ہے وہ 2% ہے، اور 2 سے 3% مزید ایسی زمین ہے جس کو قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بل بیسیکلی 5% یا 4 سے 5% زمین کے حوالے سے ہے. باقی 95% جو امپارٹیبل یا ناقابل تقسیم زمین ہے اس پہ کیا ہوگا، اس پہ آگے جا کے بات کریں گے. اس میں بڑا ایک کنٹروورشل چیزیں اس میں شامل ہیں، اس لیے اس بل کے حوالے سے کافی لوگوں کے تحفظات بھی ہیں. تو لہٰذا یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ جو 4 سے 5% زمین ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے اس زمین کا استعمال اور اس کی اونرشپ لوگوں کو دی جائے گی. تو یعنی کہ لیجسلیشن ہے صرف 5% زمین کے حوالے سے. تو پہلا یہ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیا گلگت بلتستان میں صرف 5% زمین ہے جو لوگوں کی ملکیت ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر باقی زمین کا کیا ہوگا اور کس کے پاس ہے اور اس ملکیت کس کے پاس ہے، اور یہ کیوں اس بل میں یہ چیز سامنے لائی گئی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آئیے دوستو پھر اس کا ایک دوسرا جو پیرا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اس پیرے میں کہا گیا ہے کہ دی گورنمنٹ آف گلگت بلتستان از کمیٹیڈ ٹو uplift social and economic development by extending access to the various residents of Gilgit-Baltistan, especially by giving them their equitable rights in the usable land. یعنی اوپر پارٹیبل لینڈ کا استعمال لفظ ہوا، یہاں پر یوزیبل لینڈ یعنی قابل استعمال اور قابل تقسیم زمین کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر اوپر والی بات پھر ریفرم ہو گئی، یعنی یہ دوبارہ اس بات پہ فوکس کیا گیا ہے کہ جو یوزیبل لینڈ ہے، زمین ہے، اس میں گلگت بلتستان کے مختلف باشندوں کو ان کو برابری کا یا مساویانہ حق دیا جائے گا زمین کے استعمال کا. تو یہ دوسری بات ہے. تو اس سے بات تو واضح ہو گئی کہ یہ ساری لیجسلیشن صرف 5%، 4 سے 5% زمین کے حوالے سے. اچھا جی، اب تیسری بات، اب آتے ہیں یہ جو بل ہے، ظاہر بات ہے گلگت بلتستان کی حکومت یا گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی کے ذریعے یہ پاس ہوگا تو یہ پورے گلگت بلتستان میں نافذ العمل ہوگا، اور یہ جیسے ہی پاس ہوگا یہ نافذ العمل ہو جائے گا. تو دوستو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلگت بلتستان میں جیسے پہلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ 2 طرح کے علاقے ہیں. ایک وہ علاقے ہیں جن کو ہم سیٹلڈ ڈسٹرکٹس کہتے ہیں. سیٹلڈ ڈسٹرکٹ وہ ہے جہاں پر مہاراجہ اور ڈوگرا جو حکومت تھی، یعنی ریاست جموں و کشمیر کی عملداری تھی، اور اس سے پہلے خالصہ ریاست کی عملداری تھی. ان ایریاز میں سیٹلمنٹ ہوا تھا 1912 سے 1918 کے درمیان. تو وہ جو سیٹلڈ ایریاز ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ جو بل ہے وہ انسیٹلڈ ایریاز ہیں، دوسری جو کیٹیگری ہے وہاں بھی امپلیمنٹ ہوگا. انسیٹلڈ ایریاز وہ ایریاز تھے جہاں پر کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ ایریاز جو ہے براہ راست کسٹمری قوانین کے ذریعے چلتے رہیں، جس میں پورا دیامر کا علاقہ شامل ہے،
جس میں جیسے پہلے ہم نے ولاگ میں بات کی تھی اس میں ہنزا نگیر شامل ہے اور کچھ ایریاز جو ہیں پورا ضلع غزر شامل ہے اور گلگت کے مضافاتی ایریاز میں سے کچھ ایریاز اس میں ہیں، لیکن اوورآل گلگت ڈسٹرکٹ جو سیٹلڈ ہے، یعنی گلگت ڈسٹرکٹ سیٹلڈ ایریا ہو گیا، آپ کا استور سیٹلڈ ایریا ہے اور بلتستان سیٹلڈ ہے، باقی جو ایریاز ہیں گلگت بلتستان کے وہ ان سیٹلڈ ہیں، تو یہ بل تمام پہ لاگو ہوگا۔ تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اس پہ ہم آگے بات کریں گے کیوں ٹرک کی بات ہے، یہ کیوں لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں ہے۔ تو اب آ جائیں جناب، اب اس بل میں جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ دیے گئے ہیں اسسٹنٹ کمشنر، اسسٹنٹ کلیکٹر کے طور پہ ہوگا، کمشنر ہوگا، ڈپٹی کمشنر ہوگا، اور ان کو بے تحاشا اختیارات دیے گئے ہیں۔ اور اس بل کے اندر جیسے میں نے کہا کہ پارٹیبل اور امپارٹیبل لینڈ کی بات کی ہے، تو امپارٹیبل لینڈ میں کیا کیا شامل ہے؟ امپارٹیبل لینڈ کی تعریف کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ امپارٹیبل لینڈ مینز دا لینڈ وچ کین ناٹ بی اپورشنڈ ٹو اینی انڈیویجول، وہ زمین جو کسی بھی انڈیویجول یا فرد کے نام پہ نہیں تقسیم کیا جا سکتا، وہ امپارٹیبل لینڈ ہے۔ اور اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس لینڈ میں شامل ہیں جناب عالی جو نیچرل فارسٹ ہے، یعنی قدرتی جنگلات ہیں، دریا ہے، جھیلیں ہیں، نالے ہیں، گلیشیئرس ہیں، جھیلیں ہیں، جو کامن کنویں یا ویلز وغیرہ ہیں وہ ہیں، اور اس کے جو ہے پاتھ ویز ہیں جہاں پر پانی کے مختلف واٹر ویز ہیں، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اور یہ کون سے ایسی جگہیں ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو امپارٹیبل ہیں، یا کون سی زمین کی کیٹیگری امپارٹیبل ہے ان میں سے، وہ ڈٹرمن کرے گا ڈسٹرکٹ لینڈ اپورشنمنٹ بورڈ، یعنی ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک لینڈ اپورشنمنٹ بورڈ بنے گا۔ وہ بورڈ ڈٹرمن کرے گا، جو ڈپٹی کمشنر اس کا یا جو کلیکٹر ہوگا وہ اس کا چیئرپرسن ہوگا، اور اس کے زیر نگرانی ایک کمیٹی بنے گی۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ جو زمینوں کے بارے میں ڈٹرمن کرنے کا اپورشنمنٹ کا ساری اتھارٹی ڈپٹی کمشنر کو دی گئی ہے، جو ایک بیوروکریٹ ہوتا ہے، اور اس میں جو لوگوں کی کوئی آواز شامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، یہ لوگوں کے ووٹ سے نہیں آیا یا پبلک ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، تو وہ ایک ایسے بیوروکریٹ کو یہ تمام اختیارات دیے گئے ہیں، بیکاز دی ڈپٹی کمشنر اور دی کلیکٹر ول بی دا چیئرپرسن، وہ چیئرپرسن ہوگا اس کمیٹی کا، تو لہٰذا اس کی بات حرف آخر ہوگی۔ اچھا جی، اچھا اب اس میں یہ بھی ایک اور کیٹیگری بتائی گئی امپارٹیبل لینڈ میں، ماؤنٹینز بھی ہے، ان انہیبیٹیبل ہائی الٹیچیوڈ سیزنل پاسچرز، یعنی اس میں تمام پہاڑ شامل ہیں، اور جو ہائی الٹیچیوڈ یا بلندیوں پہ موجود جتنے بھی ہمارے چراگاہ ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، اور ایسے ایریاز بھی شامل ہیں جن کو کسی خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ قانون کے تحت ان کو محفوظ کیا گیا یا ان کو رکھا گیا ہے، وہ بھی امپارٹیبل ہے۔ اگر وہ پارٹیبل لینڈ کے اندر ہیں لیکن پھر بھی ان کو کسی خاص مقصد کے لیے پہلے سے ہی ریاست نے ریزرو کیا ہوا ہے تو وہ بھی امپارٹیبل ہوں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد روڈس ہیں، سڑکیں ہیں، تھوروفیئرس ہیں، پلے گراؤنڈس ہیں، گریو یارڈس ہیں، سڑکیں بھی ہیں، پلے گراؤنڈس بھی شامل ہیں، قبرستان بھی ہیں، اور مذہبی جو عبادت گاہیں ہیں، مذہبی ورشپ کے ایریاز ہیں، اور اس کے علاوہ جو باجماعت نماز پڑھنے کے بڑے بڑے میدان ہیں وہ سارے جیسے عیدگاہ وغیرہ ہوتے ہیں، آرکیالوجیکل اور ہیریٹیج سائٹس ہیں، اور ایسے بہت ساری جگہیں جن کا استعمال مشترکہ وہ سارے امپارٹیبل لینڈ میں شامل ہیں۔ اب اس میں چوتھی کیٹیگری بھی ہے جی امپارٹیبل لینڈ کے اندر، وہ ہے ایریاز آئیڈینٹیفائی فار کلیکٹیو بینیفٹ آف پیپل ان امپارٹیبل لینڈ بیفور اٹس اپورشنمنٹ بائی دی ڈسٹرکٹ لینڈ اپورشنمنٹ
بورڈ، یعنی ڈسٹرکٹ اپورشنمنٹ بورڈ، یعنی ڈسٹرکٹ کا جو زمینوں کو تقسیم کرنے کا ذمہ دار بورڈ ہوگا جس کے سربراہی ڈپٹی کمشنر کریں گے، تو انہوں نے اگر کوئی ایسی جگہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو کامن استعمال میں ہو سکتی ہیں اور ان کا کلیکٹیو بینیفٹ آف پیپل یعنی لوگوں کے مشترکہ مفادات کے لیے ہیں، تو ان کو بھی امپارٹیبل قرار دیا جائے گا۔ اور ایک اور ہے گورنمنٹ لینڈ، اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کی جتنی بھی زمینیں حکومت کے نام پہ سرکاری زمینیں وہ ساری اس میں شامل ہوں گی۔ تو یہ سارے یہ جو کیٹیگریز ہیں یہ بتائی گئی ہیں۔ اب یہ مسئلہ یہاں پہ اس کے امپارٹیبل ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری اونرشپ عوام کے پاس نہیں ہوگی۔ ٹریڈیشنلی جیسے میں نے کہا 2 طرح کے ایریاز تھے، سیٹل ڈسٹرکٹ جہاں پہ قانون سازی ہوئی ہے 1912 سے 1918 کے درمیان، خالصہ سرکار کی جب مہاراجہ کی فوجوں نے حملہ آور ہو کے گلگت بلتستان پہ قبضہ کیا۔ اس سے پہلے رنجیت سنگھ کی فوجوں نے کیا، اس کے بعد گلاب سنگھ آئے تو ریاست جموں کشمیر کا قیام عمل میں آیا، تو وہ قبضہ جاری رہا۔ تو جو قابض فورسز تھے انہوں نے یہاں پہ سرکاری جو زمینیں جتنے بھی تھے وہ سرکار کی قرار دی، کیونکہ خالصہ سرکار کی حکومت تھی اور ڈاکیومنٹ سارے وہیں تھے، تو ان زمینوں کو خالصہ سرکار کہا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ زمینیں اس کے بعد ان زمینوں پہ کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی۔ اس کے بعد 1927 میں جیسے ہم نے کہا کہ پہلے اسٹیٹ سبجیکٹ رول پہ ڈسکشن کرتے ہوئے بتایا تھا تفصیل میں کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا جب کو متعارف کرایا گیا تو وہ بھی گلگت بلتستان بینگ پارٹ آف ریاست جموں و کشمیر جو ایریاز تھے سیٹل ایریاز، وہاں بھی یہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول وہاں بھی منتقل ہو گیا، آٹومیٹکلی نافذ العمل ہوا۔ تو یہ وہ ایریاز ہیں جو سیٹل ڈسٹرکٹس ہیں۔ یہاں پہ اب 2 طرح کے قوانین آ گئے، یعنی وہ زمینیں جو سرکار کی ہیں اور وہ زمینیں جو لوگوں کی جو پہلے سے آباد کاری تھی ان زمینوں پہ وہ لوگوں کے رہے، لیکن جب باہر سے قبضہ ہوا ان پہ تو جو زمینیں آباد نہیں تھی ویران تھی وہ سارے ڈکلیئر کی گئی، پہاڑ جنگل پاسچر سب کچھ خالصہ سرکار۔ اندرونی زمینیں یعنی جو شاملات تھے گاؤں کے ساتھ، اور پھر بیرونی زمینیں جو پہاڑ جنگل چراگاہیں سب جو ہے وہ خالصہ سرکار ہو گئی۔ اور پھر اسٹیٹ سبجیکٹ رول نے یہاں پہ ملکیت کے قوانین وضع کیے، جس میں لوکل باشندوں کے 3 کیٹیگریز بنا کے ان 3 کیٹیگریز کو، جس پہ میں نے پہلے ولاگ میں ذکر کیا ہے، تو ان کو یہ زمینیں دی گئی اور زمینوں کو ملکیت میں لانے کے لیے نو توڑ کا طریقہ استعمال کیا گیا 1930s میں۔ اور نو توڑ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی زمین کو قابل کاشت لانا چاہے تو وہ کلیکٹر سے بتا کے کلیکٹر کی اجازت سے وہ زمین پہ آباد کاری کر سکتے تھے، اور وہ زمین اس کی ملکیت میں نوٹ کی گئی ہے۔ لینڈ ریونیو ریکارڈ جو 1918 کے ہیں، 1916 سے 18 کے یا 12 سے 18 جو بھی مینٹین کیے گئے تھے، ان کے اندر یہ زمین کی ملکیت شو کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد تو کوئی قانون سازی نہیں ہوئی، یعنی مہاراجہ کی ریاست ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، مہاراجہ کی ریاست کے ختم ہونے کے بعد گلگت بلتستان میں 2 طرح کی سچویشن پیدا ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ ہر سال ہم سرکاری سطح پر گلگت بلتستان میں 1 نومبر کو مناتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ جس میں سرکاری سطح پر منانے کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ بھی انڈورس کرتی ہے کہ یہ آزادی کا دن ہے، لوگ بھی مناتے ہیں۔ جب یہ آزادی کا دن ہے 1 نومبر 1947، تو پھر جو پچھلے قوانین تھے وہ سارے نل اینڈ وائٹ ختم ہو گئے، کیونکہ قابض حکومتوں نے آ کے قوانین یہاں پہ نافذ کیے۔ ان قوانین کے تحت یہ علاقے اس مہاراجہ کے یا بادشاہ کے یا اس کی ریاست کے تھے۔ وہ ریاست ختم، بادشاہت ختم، سب کچھ ختم ہوا، تو زمینیں دوبارہ لوگوں کی ملکیت میں آئی، کیونکہ ان راجاؤں کے بیرونی قبضے سے پہلے یہاں جو کسٹمری لا سے گلگت بلتستان میں اس کے تحت زمینوں کی جو ملکیت تھی مشترکہ وہ یہاں کے لوگوں کی تھی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ
گلگت میں جو آباد کاری ہوئی، جو آب پاشی کا نظام بنا، جو ایریگیشن سسٹم بنا، اس نے لوگوں نے خود مل کے اپنے مدد آپ کے تحت راجا کے ساتھ مل کے، یعنی ایک کلیکٹیو کمیون کا سسٹم تھا، لوگوں نے اس کو ڈیولپ کیا. تو لہٰذا زمینیں مشترکہ تھی اور چونکہ ایک لوگوں کا لائیولیہڈ کا براہ راست تعلق ان کے پاسچرز یا چراگاہوں سے تھا، مویشی ہوتے تھے، تو لہٰذا جو اکنامک فیکٹر بھی تھا جس کی وجہ سے یہ اونرشپ اور بھی سیمنٹ ہو گئی ہے، چراگاہوں سے لے کے پہاڑوں سے لے کے ایندھن سے پاسچرز اپنے لائیولیہڈ کے لیے، مویشیوں کے لیے اور اپنے استعمالات کے لیے پورا ایک ایکو سسٹم تھا جس کے اندر انڈیجنس اور لوکل لوگ اس نیچر کا حصہ تھے. یہاں پہ کوئی زمین کسی کے قبضے میں نہیں تھی. تو جب 1947 میں جب آپ مانتے ہیں، آزادی کا دن مناتے ہیں سرکاری سطح پر، ٹوپیاں پہن کے، چوغے پہن کے ناچتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قوانین تھے خالصہ سرکار کے وہ سارے نل اینڈ وائٹ ہو گئے. اب زمینیں لوگوں کی ملکیت ہے. اس کے بعد کوئی قانون سازی نہیں ہوئی اور اس کے بعد اب یہ بل ہمارے سامنے ہے. اچھا، تو اب اس میں جو بنیادی سوال لوگوں کا یہ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اگر زمینوں کا اس طرح کا انتقال ممکن تھا کہ پہلے لوگ جو ہے براہ راست بادشاہت کے اندر میں تھے اور اس کے بعد وہ آزاد ہوئے، تو پھر ان کے جو پرانے قوانین تھے وہ ان کو بحال ہونے چاہیے، نہ کہ کوئی نئے طریقے سے آپ دوبارہ جو خالصہ سرکار ہے اس کو ریوائیو کریں. اب اس میں مزے کی ایک اور بات ہے جو پچھلے ولاگ میں نے بات کی تھی کہ زمینوں کے انتقال کے حوالے سے جب یہ 1947 میں تنازع ہوا کشمیر کا، اگرچہ ہم آزادی مناتے ہیں لیکن دوسرا ایک پرسپیکٹیو بھی ہے نا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ آزاد نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ریولوشن نہیں آیا، کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں چلی، اور یہ ایک میوٹنی تھی جو کہ انگریز چاہتے تھے کہ یہ علاقہ کسی طرح سے ڈی کپل ہو کشمیر سے، تو یہ علاقہ الگ ہو کے پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا. لیکن پھر نہ پاکستان نے، نہ بھارت نے، نہ جموں کشمیر کے ریاست کے باشندوں نے اس علاقے کو تسلیم کیا ہے. اس لیے یہ علاقہ متنازع ہے. اگر یہ علاقہ متنازع ہے اور اس علاقے کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست جموں کشمیر کے اس براڈر تنازع کا حصہ ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو آخری قانون جو مہاراجہ ہری سنگھ کی تھی وہ تھا اسٹیٹ سبجیکٹ رول. تو پھر یہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال کریں جس کے تحت زمینیں لوگوں کی ملکیت ہوتی ہیں، اور اس کے 3 طرح کی ملکیتی زمینیں ہوتی ہیں، اور باہر سے کوئی بھی زمین آ کے یہاں نو توڑ کرا کے یا اس کی آباد کاری کر کے الاٹ نہیں کرا سکتا. تو یہ الاٹمنٹس کیوں کرائی گئی؟ 1954 میں جب اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو غیر اسلامی قانون سمجھ کے اس کو ایبروگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو سسپینڈ کیا گیا، تو اس کے بعد بھی کوئی قانون نہیں آیا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے آ کے 1974 میں ذوالفقار بھٹو کے زمانے میں بھی اس قانون کو باقاعدہ طور پہ اس پہ یہ کہا گیا کہ قانون جو ہے وہ اب کالعدم ہو گیا ہے. اور اس کے بعد نو توڑ رول آئے 1978 میں. اس نو توڑ رول میں اتنے لوگوں کے الاٹمنٹس کی گئی ہیں باہر کے لوگوں کے کہ یہاں پر جو ساری زمینیں ہیں اب اس پہ اگر آپ جائیں گلگت ٹاؤن میں، گاکوچ کی طرف، استور میں، اور اب ہنزا میں بھی اور جگہوں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جو اربن ایریاز ہیں وہاں پر غیر مقامی لوگوں کے ملکیتی زمینیں بھی آ رہی ہیں، لوگ زمینیں بھی خرید رہے ہیں، لوگ کا کاروبار بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو مطلب اس میں 2 طرح کی، اب اس میں مسئلہ کیا ہے ٹیکنیکلی اور قانونی طور پہ مسئلہ. میں کوئی نیشنلسٹ بات نہیں کر رہا کہ بھائی باہر کے لوگوں کو یہاں پہ آباد کاری نہیں ہونی چاہیے. صرف مدعا یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا جو تنازع ہے اس تنازع کے تحت 1947 میں جو ریزولوشنز اقوام متحدہ میں ہیں اس میں اس علاقے کو چونکہ متنازع ریاست جموں کشمیر کا حصہ مانا گیا ہے اور یہاں پہ پلیبیسائٹ ہوگا اور استصواب رائے ہوگا، تو یہاں کے مقامی لوگ ہی اس کا استصواب رائے میں شامل ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ کہا گیا تھا کہ بھارت اور پاکستان کو اس علاقے کو ڈی ملٹرائز کریں، علاقے کو چھوڑ کے نکل جائیں.
تاکہ یہاں پہ ایک استصواب رائے ہو اور لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. تب تک اس علاقے میں ایک اسپیشل سٹیٹس ہوگا. جب تک یہ پلیبسائڈ نہیں ہوتا تو یہاں کی ایک لوکل اتھارٹی قائم ہوگی, لوگ اپنی گورننس خود کریں گے. یہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول رہے گا, اور اسٹیٹ سبجیکٹ رول انڈین ایڈمنسٹریٹ جموں و کشمیر میں بھی رہا, ابھی بھی یہ پاکستان کے آزاد کشمیر میں موجود ہے. گلگت بلتستان میں کیوں نہیں ہے, یہ بنیادی سوال ہے. تو دو سینیریو سب آ گئے. ایک سینیریو ہے اگر آپ مانتے ہیں کہ گلگت بلتستان آزاد ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ خالصہ سرکار کے تحت ریاست کی کوئی زمین نہیں ہے. جدید جمہوریہ نیشن سٹیٹ کے اندر زمین لوگوں کی ہوتی ہے, شہریوں کی ہوتی ہے. ریاست یا سٹیٹ کو کوئی زمین اگر چاہیے تو وہ ایکوائر کرتی ہے اور اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے. لینڈ ایکوزیشن ایکٹ موجود ہے پاکستان کا, لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894, جس میں ابھی ترامیم بھی کی گئی کیونکہ وہ بھی کالونیل دور کا ایک ڈریکونین قانون تھا. اس کے اندر ابھی بھی مختلف صوبوں نے اس میں ترامیم کی ہے, اس میں امینڈمنٹس کی ہیں. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی جب بھی کوئی بڑا پروجیکٹ لگاتی ہیں تو وہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے بجائے اپنے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کا استعمال کرتی ہیں. تو لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ پاکستان کا اگر انڈیپینڈنٹ ہو گیا گلگت بلتستان اور وہ کشمیر کا ایسا نہیں ہے تو پھر یہاں پہ خاصہ سرکار کا اطلاق نہیں ہو سکتا. ہمیں خود اپنے قوانین بنانے ہوں گے لینڈ سیٹلمنٹ کے. نہیں, اگر یہ کشمیر کا حصہ ہے, جیسے پاکستان کا اصولی موقف بھی ہے, بھارت کا بھی ہے اور ریاست جموں و کشمیر کے باشندے بھی سمجھتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو آخری قانون تھا اس کا اطلاق ہونا چاہیے, اور کوئی قانون ہمارے پاس نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں جی, جو اب تو بات ہو گئی سیٹلڈ ایریا. انسیٹلڈ ایریاز جو تھے وہاں پہ آلریڈی کسٹمری قوانین موجود تھے. بلتستان, استور اور گلگت یہ تو سیٹلڈ ایریاز تھے, لیکن دیامر, ہنزا نگر اور ضلع غزر میں کسٹمری لاز موجود ہیں. اور کسٹمری لاز کے تحت زمینوں کی ملکیت, زمینوں کا مینجمنٹ, پاسچر مینجمنٹ, نالوں کے پانی کا استعمال, تقسیم کے سارے طریقے مکمل طور پہ وضع کیے گئے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں بھی کسٹمری قوانین موجود تھے, اور کسٹمری قوانین پہ بلڈ آن کرنا بہت ضروری تھا, بجائے اس کے کہ ہم اس جمیلے میں پڑھتے اور کنٹروورسیز پیدا کرتے. اب مزے کی بات یہ کہ دوستو, اب چیپٹر 3 کے اندر اس میں جو ہے گلگت بلتستان لینڈ اپورشنمنٹ بورڈ بنایا گیا ہے. اور یہ لینڈ اپورشنمنٹ بورڈ ہے, یہ کسی بھی سول لا یا سول کورٹ کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا. یعنی زمینوں کے حوالے سے جو بھی تنازع کھڑا ہوگا, فرض کریں لوگوں اور حکومت کے بیچ میں بھی کوئی تنازع کھڑا ہو, تو اس میں آخری جو اتھارٹی ہوگی وہ کلیکٹر ہوگا, جو کہ گورنمنٹ کا ملازم ہے, جو کہ پبلک سرونٹ ہے. تو وہ لوگوں اور گورنمنٹ کے بیچ میں آخری اتھارٹی کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ تو ایک پارٹی ہے, اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہاں پہ قانونی چارہ جوئی پوری دنیا میں موجود ہے. پاکستان کے خود آئین کے آرٹیکل 4, 8, 10A اور مختلف پروویژنس موجود ہیں. آرٹیکل 1 سے لے کے 14 تک آپ دیکھیں, آرٹیکل 2 سے 14 تک سارے جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے, لینڈ کے حوالے سے, پراپرٹیز, موویبل انموویبل پراپرٹیز کے حوالے سے باقاعدہ پروویژنس موجود ہیں. یعنی رائٹ ٹو پراپرٹی اور رائٹ ٹو جسٹس, رائٹ ٹو ایکسیس ٹو لیگل پروسیڈنگس, یہ لوگوں کا حق ہے. یہ قانون لوگوں کو اس قانونی حق سے بھی جو ہے بیسیکلی روکتا ہے, ریسٹرکٹ کرتا ہے. یہ بھی ایک بہت اس میں ڈریکونین لا ہے, اس کو بھی ریوزٹ کرنا بہت ضروری ہے. اب یہاں ایک اور سب سے بڑی بات جو سب سے زیادہ کنٹروورسی جس پہ ہوئی, وہ بات ہے جناب گورنمنٹ لینڈ کے حوالے سے. یہ جیسے میں نے کہا کہ امپارٹیبل لینڈ ہے, اس کے علاوہ گورنمنٹ لینڈ یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا ہے. گورنمنٹ لینڈ کیا ہے بیسیکلی, اس میں مزے کی چیزیں میں آپ کو بتاؤں. اچھا, یہ گورنمنٹ لینڈ یہاں پہ بیان کیا گیا. گورنمنٹ لینڈ کیا ہے, یعنی سرکاری زمین. سیکشن 2 کے اندر, سیکشن 2 میں یہ بات واضح طور پہ لکھی گئی ہے کہ گورنمنٹ لینڈ مینز لینڈ وچ ہیز بین allotted
are acquired or purchased or leased by government in possession of the Gilgit-Baltistan government or any federal government department, institution or authority, or which has been entered in the revenue record of the settled districts in the name of the government or any federal government department, institution or authority. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کنٹروورسی کا باعث بنا یہ پرٹیکولر کلاز، کہ گورنمنٹ لینڈ سے مراد وہ تمام زمینیں جو حکومت نے ایکوائر کیے ہیں، ٹھیک ہے، حکومت نے اگر پرچیز کیے ہیں، کمپنسیشن دیا ہے تو وہ زمینیں گورنمنٹ کی ہو گئی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ زمینیں جہاں پر گورنمنٹ نے کوئی اس کے ادارے موجود ہیں، فنکشنل سروسز ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کی ہو گئی، ٹھیک ہے، اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن دی لینڈ لیز بائی گورنمنٹ، اب یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا، میں اس دفعہ جب گلگت بلتستان چلا گیا تو میرے گاؤں سے لے کے ملحقہ تمام گاؤں کی جو چراگاہ ہیں، نالے ہیں، زمینیں ہیں، وہ لیز آؤٹ ہو چکی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے 85% زمینیں آلریڈی لیز آؤٹ ہو چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام زمینیں، جنگلات، پاسچرز، واٹر ویز، منرلز، مائننگ سائٹس، پوٹینشیل مائننگ سائٹس، وہ تمام جگہیں لیز آؤٹ ہو چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں یہ تمام زمینیں گورنمنٹ کی ہو گئی اور اس پہ کوئی قانون سازی نہیں گیا، یہ لوگوں میں تقسیم نہیں ہوگی، یہ لوگوں کی ملکیت نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی ایک عجیب بات ہے۔ اور اس میں ایک اور بات کہی گئی کہ الاٹ کی گئی ہیں، بہت ساری زمینیں گورنمنٹ کو الاٹ ہو گئی ہیں گلگت بلتستان میں، اور ان زمینوں پہ کوئی نہ ادارہ ہے، نہ کوئی فنکشنل انسٹیٹیوشن ہے، نہ کوئی سروسز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت بڑی ایسی زمینیں اور داس موجود ہیں جو بیسیکلی الاٹ کیے گئے ہیں کسی زمانے میں، اور اس کا استعمال یا تو کچھ لوگ اپنے گھوڑے شوڑے رکھتے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی عیاشی کے لیے ان کو استعمال کیا ہے، اور اس میں انفلوئنشل لوگ اس زمینوں کا نجی استعمال کرتے ہیں، اور کچھ پاورفل ادارے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو الاٹمنٹ ہے یہ بھی کوئی پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ یعنی گورنمنٹ جب بھی زمین ایکوائر کرتی ہے تو اس میں ایک کلاز ہے کہ پبلک انٹرسٹ کو یا پبلک پرپس کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ زمینیں لی جا رہی ہیں پبلک بینیفٹ میں، کلیکٹیو بینیفٹ میں، اور اس پہ سروسز قائم ہوں گی، لوگوں کے لیے خدمات کے ادارے بنیں گے، تب یہ زمینیں گورنمنٹ کے لیجٹمیٹ طریقے سے جاتی ہیں۔ لیکن وہ زمینیں جو الاٹ ہو گئی اور اس میں استعمالات نہیں، ان الاٹمنٹ کو ختم کیا جانا چاہیے۔ لیکن ان الاٹمنٹ کو بھی یہاں پہ گورنمنٹ زمین میں شامل کیا گیا ہے، تو یعنی ان کو بھی لیگل پروٹیکشن ملے گی۔ جتنے لوگوں نے بغیر پوچھے، بغیر ڈیو پروسیس کے، بغیر انوائرمنٹل اور سوشل امپیکٹ اسسمنٹ کے لیزز لیے ہیں زمینوں کے گورنمنٹ سے، وہ سارے ان کو سب کو قانونی پروٹیکشن ملے گا۔ جو الاٹمنٹ کرپشن کے ذریعے آپ کے ریونیو ریکارڈ میں ہیر پھیر کر کے کی گئی ہے، ان کو بھی پروٹیکشن مل رہا ہے۔ اور ان دونوں زمینوں پہ اب کوئی لوگوں کا حق نہیں ہے، یہ بڑی زیادتی ہے۔ اس پہ بھی لوگوں نے سوال اٹھایا کہ یار یہ کس طرح کی لیجسلیشن ہے، کس طرح کی قانون سازی کی آپ بات کر رہے ہیں، جہاں پہ وہ زمینیں جو کسٹمری لاز اور قوانین کے تحت یہ لوگوں کی ملکیت تھی، عوامی ملکیت کی زمینیں تھی۔ دیکھیں آپ نے کوئی یہاں پہ دو طرح کی زمینیں کیوں تھی خالصہ سرکار کے زمانے میں؟ کیونکہ ایک قابض حکومت نے آ کے یہاں پہ لوگوں کو مفتوح کیا اور زبردستی زمینوں پہ قبضہ کیا۔ تو کیا اس ایکٹ کے ذریعے اس کنورژن والے دور کو، اس ظالمانہ دور کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم زبردستی آپ کے زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، ہم بھی خالصہ سرکار ہیں، ہم بھی آپ کو جو ہے آپ کے اوپر قابض ہیں، ہم بھی کولونیل پاورز ہیں؟ اگر یہ کرنا ہے تو پھر اس میں تو لوگ رزسٹ کریں گے نا، لوگوں کی جو اعتراضات ہیں یا ان کا جو مطالبات ہیں وہ تو حق بجانب ہے۔ تو لہٰذا یہ بات بھی سامنے رکھی جانی چاہیے کہ ہم اس بات پہ بھی غور کریں دوستوں، کہ اس کلاس کو بھی ریوائز ہونا ہے، اور یہ گورنمنٹ کی زمین بالکل بھی نہیں ہے یہ ساری زمینیں، اور جس طرح سے لی گئی۔ اور بہت ساری زمینوں کے بارے میں بہت سارے انفلوئنشل لوگ جو بیوروکریسی میں بھی شامل ہیں، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں بھی شامل ہیں، انہوں نے اندر ہیر پھیر کر کے، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ
جب آپ بگروٹ سے لے کے ہراموش سے لے کے چھمو گڑھ کے ایریا سے مختلف جگہوں سے گزرتے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے داست ہیں، وہ اندر جو حکومت کے اندر جو لوگ موجود تھے انہوں نے اپنے نام پہ ریکارڈ میں ساز باز کر کے منتقل کروایا ہے۔ اور یہ جو قبضہ مافیا ہے یہ عام لوگ نہیں ہے، ان کو یا تو سیاسی سرپرستی حاصل ہے یا ایڈمنسٹریٹو اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ان سے ملے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات بھی آپ نہ کریں کہ جو آپ کی پلی ہے، آپ اس بل میں کہہ رہے ہیں کہ ہم قبضہ جن لوگوں نے جو پارٹیبل لینڈ ہے 5% اس میں قبضہ کیا، ہم اس کو چھڑا کے لوگوں کو دیں گے یا لوگوں کو آپ لڑائیں گے۔ یعنی الاٹمنٹ تو آپ نے خود کی ہے نا، الاٹمنٹ ایک کرپشن کی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کی زمینیں 1 کنال ہے، ان کی اگر ایک کی 20 کنال ہیں تو 1 کنال والے 20 کنال والے گلا پکڑے یا آپس میں لوگ لڑنا شروع کریں 5% پہ اور 95% پہ آپ اپنے مالکانہ حقوق لیگل پروٹیکشن کے ذریعے حاصل کریں۔ تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ لوگوں کو ابھی لڑنا، آپس میں لڑنا نہیں ہے، لوگوں کو اس بل کو بہتر کرنے کے لیے اس میں امینڈمنٹ کے لیے زور دینا تاکہ یہ بہتر اور بیلنس بل ہو۔ اچھا، ایک اور مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے، جس نے بھی اس بل کو ڈرافٹ کیا اس کے اندر ابھی بھی، حالانکہ اس میں لوگوں کے سگنیچرز ہیں آخری پیج پہ، تمام جو معزز ممبران ہیں جو اس کمیٹی کے میں شامل تھے انہوں نے اس کو سائن آف کیا ہے، اس کو انڈورس کیا ہے۔ اس میں گرامیٹیکل غلطیاں موجود ہیں، اس میں سینٹنس سٹرکچر بھی غلط لکھے ہوئے ہیں بعض جگہوں پہ۔ خدا را اگر آپ اسمبلی میں لے جائیں گے امینڈمنٹس کے بعد، تجاویز کے بعد، تو اس کی زبان کو بہتر کریں اور اس کی زبان کو ایٹ لیسٹ ایسی بنائیں کہ کل کوئی اگر اس بل کو پڑھے تو یہ لگے کہ یہ کسی پڑھے لکھے اور بہتر ایجوکیٹڈ لوگوں نے ڈرافٹ کیا ہوا بل ہے۔ اس میں ابھی بہت ساری غلطیاں، جب میں اس کو گو تھرو کر رہا تھا آئی واز ریئلی شاکڈ، مجھے بڑا شوق ہوا کہ اتنی غلطیاں ایک بل میں کیسے ہو سکتی ہیں، لیکن ہیں تو ان کو امپروو کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن یہ چھوٹا معاملہ ہے، یہ تو آج کل تو فوراً 10-15 منٹ 20 منٹ کا کام ہے، لیکن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک اہم ہے۔ اصل جو مسئلے ہیں نا، بڑے مسئلے، ان میں تبدیلی ضروری ہے۔ اس بل کو ریوائز کرتے ہوئے لوگوں کی جو حق ملکیت ہے اصل معنوں میں، اس کو انشور کرنے کے لیے اس بل کو مکمل طور پہ ری ڈرافٹ کرنا ہوگا، اس کو ریوائز کرنا پڑے گا۔ اچھا، ہمارے دوست ہیں ایڈوکیٹ اشفاق احمد، گلگت بلتستان کے بڑے مایہ ناز وکیل ہیں، ان کا ایک مضمون چھپا ہے اس بل کے حوالے سے۔ اس کا ایک انٹرسٹنگ پیرا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس مجوزہ ایکٹ میں 1978 سے اب تک جتنی ارضیات حکومت، وفاقی حکومت یا مختلف اداروں کو الاٹ کیا گیا ہے اس کو قانونی قرار دیا گیا ہے۔ واضح رہے گلگت بلتستان میں عوام اور سرکار کے درمیان ان عوامی ملکیتی ارضیات کی ملکیت پر مختلف عدالتوں میں کئی مقدمات بھی زیر سماعت ہیں اور کئی مقدمات میں عدالتوں سے فیصلہ بھی صادر ہو چکے ہیں، لیکن زیر اپیل مقدمات کی وجہ سے عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی زیر اپیل مقدمات پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے عوام مختلف اوقات میں احتجاج بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک 1978 کا جو نوتوڑ رول بنائے گئے تھے، اس کے تحت مختلف لوگوں کو، اداروں کو، بیرونی لوگوں کو زمینیں الاٹ کی گئی تھی، اس کو بھی قانونی تحفظ دینے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ ایک لیجیٹیمیٹ بات ہے، انہوں نے جو بات کہی ہے۔ اور اب اس میں مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ایون اگر کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو بھی دیکھیں تو جب آپ کے پاس کوئی زمین کے تنازع پہ کوئی کیس جاتا ہے عدالت میں، یعنی اگر کوئی حکومت لینڈ ایکوزیشن کرتی ہے یا لینڈ ایکوائر کرتی ہے اور لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے وہاں کے عوام کو، تو عدالت میں جاتے ہیں، تو عدالت جو ہے سب سے پہلے جو قانونی پروٹیکشن ہے یا قانونی فریم ورک ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو دیکھتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہر چیز کو سپرسیڈ کرے گا۔ اس معاملے میں بھی جب لوگ عدالت میں جائیں گے تو گلگت بلتستان میں کیونکہ کانسٹیٹیوشن کا ایمبیڈ بھی نہیں ہے، یعنی آئینی ایمبیڈ بھی نہیں حاصل ہے، تو آپ آئینی طور پہ بھی پروٹیکٹ نہیں ہے۔ اس بل کے پاس ہونے کے بعد آپ کسی عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس بل کو پاکستان کے آئینی جو
حقوق کی پروٹیکشن ہے وہ بھی آپ کو حاصل نہیں ہے. تو آئین کے مختلف آرٹیکلس ہیں، اس کے تحت جو آپ کو پروٹیکشن حاصل ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ کسی کورٹ آف جسٹس میں یہ بل اگر چیلنج ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آئینی پروویژنس پہ جائیں گے. ہیومن رائٹ چارٹر اور ہیومن رائٹ جو کمیشن کے چارٹر کے مختلف پروویژنس ہیں اس پہ بات ہوگی، کیونکہ رائٹ ٹو پراپرٹی، رائٹ ٹو اپیل ہر بندے کا، ہر شہری کا حق ہے. اور اس بل میں یہ حق بھی چھیننے کی کوشش کی گئی، جو کہ اچھی بات نہیں. اس بل کو اس لیے بھی ریوائز کرنا ہے کہ اس کو قانون اور آئین سے بھی متصادم نہ بنائیں. اس بل کو ریونیو ایکٹ 1867 جو ویسٹ پاکستان ریونیو ایکٹ ہے اس سے بھی متصادم یہ ہے. آئین کے مختلف جو شق ہیں اس سے بھی متصادم ہیں. یعنی گلگت بلتستان کا یہ بل پاکستان کے کسی بھی پروونس کے بنائے ہوئے لینڈ ریونیو ایکٹ ہے یا ریفارم سے اس سب سے متصادم ہے. اس لیے اس بل کا اس موجودہ صورت میں پاس ہونے کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی ڈریکونین بل ہوگا. اچھا، اس میں ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ آخری بات میں رکھوں گا کہ گلگت بلتستان کے اس بل کا نام بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ لینڈ ریفارمز بل کا کیا مطلب ہے؟ کیا گلگت بلتستان میں کوئی بڑے جاگیردار ہیں جیسے سندھ میں ہوا تھا، پنجاب میں ہوا تھا 1970s میں ذوالفقار بھٹو نے لینڈ ریفارمز کروائے تھے؟ تو آبجیکٹو تو ڈفرینٹ تھا کہ بڑے زمیندار تھے، ان کی زمینوں کو لا کے تقسیم کرنا تھا. ہمارے یہاں تو زمیندار نے ہمیں اس وقت لینڈ گورننس اور کمیونٹی اونرشپ ایکٹ کو لانا ہے. لینڈ گورننس کو بہتر کرنا ہے. لیجسلیشن چاہیے، قانون چاہیے. وائٹ یا خلا کے اندر چیزیں نہیں ہو سکتی، لیکن قانون زمین کی ریفارمز کا نہیں ہے. قانون بنانا ہے لینڈ گورننس، جہاں پہ کسٹمری لاز ہیں مختلف انسیٹل ایریاز میں، ان کسٹمری لاز کو ڈاکیومنٹ کر کے ان کے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو دیکھنا ہے. اور وہاں جو کچھ چیزیں پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ان پراپرٹی رائٹس میں شاید آج کے دور کے حوالے سے متصادم ہوں، ان کو ریوائز کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک آرگینک طریقے سے قوانین بنانے پڑیں گے. اور پھر سیٹل ڈسٹرکٹ کے اندر بھی جب آپ قانون سازی کرتے ہیں تو ایسے قوانین بنائیں جو متصادم نہ ہوں، جو لوگوں کو فائدہ دے. لینڈ گورننس کی بات ہو اور لینڈ اونرشپ، کمیونٹی اونرشپ کو کس طرح سے آپ پختہ کر سکتے ہیں اس پہ بات کریں. انوائرمنٹ کے بڑے ایشوز ہیں جو ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے. گلگت بلتستان ایکولوجیکلی بہت سینسٹیو ایریا ہے. یہاں پہ جو زمینیں خاص کر لیز پہ دی گئی ہیں مائننگ کے لیے بغیر انوائرمنٹل سوشل امپیکٹ اسسمنٹ کے، وہ جو تباہ کاریاں ہیں وہ آج کی جنریشن کی نہیں ہے دوستو. یہ پورے گلگت بلتستان نہیں، پورے ریجن کو تباہ کر جائیں گی، کیونکہ جو واٹر ٹاورز ہیں جب یہ پگھلنا شروع ہوں گے، آپ ایکسٹریکٹیو کمرشل ایکٹیویٹی کریں گے، کاربن فٹ پرنٹ کو بڑھائیں گے، تو وہاں پہ جو تباہ کاریاں ہوں گی ہماری چھوٹی سوچ کی وجہ سے، چند پیسے، کمیشن، بینیفٹس، گاڑی، کوئی مراعات کے لیے جب ہم اتنے بڑے لیز دیتے ہیں نا بغیر سوچے سمجھے، تو ہم اپنے علاقے کو بیچ رہے ہوتے ہیں. اور یہ لوگ عام لوگ نہیں کرتے، یہ بابو لوگ کرتے ہیں. ان بابو لوگوں کو اکاؤنٹیبل بنانا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور سب سے اہم بات ہے، لوکل گورننس کے نظام کو نافذ العمل کیے بغیر کوئی بھی بل قابل قبول نہیں ہو سکتا. لوکل نظام تو آپ کا ہے نہیں. لوکل گورننس لوکل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، یو سی لیول پہ، ولیج لیول پہ جب آپ کے پبلک ریپرزنٹیٹیو ہوں گے، وہ مل کے فیصلہ کریں گے کہ ان کو اپنے ان کسٹمری لاز کو سامنے رکھتے ہوئے اور نئے طریقے سے ان کو آج کے دور کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لیے قوانین لائیں گے، اور وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو ہوں گے اور لوگوں کی وائس شامل ہوگی. تو پہلا کام اس بل کو لانے سے پہلے لوکل گورننس نظام کو مضبوط کریں اور بل کو سیاسی اور عوامی نمائندوں کے ذریعے ایوالو کریں. ایڈمنسٹریٹو طریقے سے، بیوروکریسی یا بابوؤں کے ذریعے نہ لائیں، کیونکہ وہ کنٹرول کا میکنزم ہے، ایڈمنسٹریٹو میکنزم ہے. ہم بات کرتے ہیں ریپرزنٹیٹیو اور پبلک اور پولیٹیکل میکنزم کی. تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو دوستو، اگلے پروگرام میں جب میں بات کروں گا تو میں مجوزہ بل کے حوالے سے تو بات ہو گئی، تو میں ایک متبادل بل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میری نظر میں کس طرح کا بل ہونا چاہیے، کس طرح کا ایکٹ آنا چاہیے.
تو اس ڈرافٹ کو میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، اس کی تشریح بھی کروں گا اور اس کو تمام لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی، تاکہ اس بل کو ہم مل کے اس کو دیکھیں۔ اس میں بھی خامیاں ہوں گی، کیونکہ یہ ہیومن ایررز ہر بل میں ہوتی ہیں، اور میں نہیں کہتا کہ کوئی بڑا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ بل ہوگا، لیکن ایک میری ذاتی رائے ہے، کوشش ہے، اور میرے دوستوں سے اب آج کل میں مشاورت بھی کر رہا ہوں اس بل کو لے کے، اس ڈرافٹ کو لے کے۔ تو اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ لوگوں کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو اس بل پہ کوئی اعتراضات ہیں، اس میں خامیاں ہیں بہتری کرنا، تو آپ اس میں اگین جو ہے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ ضرور کریں، اپنا فیڈ بیک دیں، اور سوال بھی کریں، اور اس کو تنقیدی طریقے سے بھی دیکھیں۔ جو میں نے باتیں غلط کہی تو ضرور برملا مجھے بتا دیں، تاکہ میں خود امپروو کروں اور بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا، آپ لوگوں کے تعاون کا انتظار رہے گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔